الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرم محسوس کرتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور گمراہ صرف اور صرف فاسق لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو آخرت میں نعمتیں عطا فرمانی ہیں ان کا کچھ اشارتاً تذکرہ موجود تھا۔ آج کی اس آیت میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض جو عموماً وہ کیا کرتے تھے اس کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی عطا فرمایا۔ مخالفین قرآن کی طرف سے اعتراض یہ تھا کہ اس قرآن پاک کے من جانب اللہ ہونے میں اس حوالے سے بھی ہمیں تردد اور شک ہے کہ اس قرآن پاک میں بہت سی حقیر چیزوں کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی ذات کسی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی حقیر سی چیزوں کی مثال دے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ اعتراض تھا مخالفین کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو نقل کر کے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حقیر چیز کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال دیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ایک حقیر چیز کی مثال سمجھانی ہے تو اس کے لیے حقیر چیز کو مثال میں پیش کیا جائے۔ اب دنیا یہ بہت حقیر چیز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو کبھی ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس قدر و قیمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف مچھر سے بھی حقارت میں کوئی بڑی ہوئی چیز ہو اس کی مثال دینے سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ یہ تو صرف ان کی عقل ہے، یہ عقل کے ترازو پہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ حکیم ذات سے ایسی باتوں کا صدور یہ ناممکن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے بات جس طریقے پہ سمجھ آئے، چاہے وہ حقیر چیز کی مثال سن کر سمجھ آئے یا کسی اور طریقے سے سمجھ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم صرف اور صرف کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں
اس کے ظاہر کو دیکھ کے کرتے ہیں، اس کے حلیے کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں کوئی خبر دیتے ہیں تو صرف ظاہر کو دیکھ کے نہیں بلکہ دل کی کیفیات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ پڑھتے اور سنتے ہیں، جا بجا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو کھول کھول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ منافقین خود تو اپنا کفر چھپاتے تھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ حقیقت میں ہیں یہ کافر، بس آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی بھی چیز کو سمجھاتے ہیں تو ایک طرز قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ اکثر چیزوں کو سمجھانے کے لیے محسوسات کی مثال دی جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم محسوس کر سکتے ہوں، دیکھ سکتے ہوں، اس کو سمجھ سکتے ہوں، ہمیں ایسے مسائل سمجھانے کے لیے ایسی دلیلیں بھی دی گئی ہیں، ایسی مثالیں بھی دی گئی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر عقل صحیح سلامت ہو تو انسان اپنی عقل سے کام لے کر عقلی دلائل سے بھی حق کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر عقل صحیح اور سلامت نہ ہو اسے عقلی کیا قرآن پڑھ کے بھی سنا دے رہا ہو پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ دین کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے دماغ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ دماغ صحیح نہ ہو پھر بھی شریعت سمجھ نہیں آتی، پھر بھی قرآن سمجھ نہیں آتا، احادیث سمجھ نہیں آتی۔ دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور دماغ صحیح ہوتا ہے جب غذا صحیح ہو، جب غذا صحیح نہ ہو پھر دماغ خراب ہوتا ہے، دماغ خراب ہو تو دین سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو یہ بات، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً خود یہ بات فرما دی کہ ایسی مثال جب بیان کی جاتی ہے تو یہ ایک طرز ایمان والوں کا ہوتا ہے اور ایک طرز کفار کا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا طرز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے کسی عمدہ چیز کی مثال دے کے بعد سمجھائیں یا کسی حقیر چیز کی مثال دے کے بعد سمجھائیں، مومنین یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بات سمجھانا بالکل برحق ہے، مناسب طریقہ ہے۔ اور کافر لوگ اس میں بھی نکتہ چینی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کر رہے ہیں تو مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں حکمت تلاش کرنا۔ آج کسی کو کوئی بھی حکم شریعت سمجھایا جائے وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ہم نے کلمہ حکمت کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ ذات نبوت کا پڑھا ہے، ہم نے حکمتوں کا کلمہ نہیں پڑھا کہ اس کام میں حکمت کیا ہے، حکمت سمجھ میں آئے تو پھر کام کریں، حکمت سمجھ میں نہ آئے تو پھر کام نہ کریں۔ یہ فرمان برداری نہیں ہے۔ فرمان برداری اور اطاعت اسے کہتے ہیں ہمیں اللہ کا حکم سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جیسے شریعت نے حکم دیا ہے ویسے اس پر عمل کریں۔ اگر حکمت تلاش کرنی ہو نا تو یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں جن اعضاء کو ہم دھوتے ہیں ان تمام اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہو۔ عام جو وضو ٹوٹنے کے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے، لیکن وضو میں ہم دھوتے ہاتھ ہیں، منہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں عقل کی بنیاد پہ دیکھیں تو ان کے دھونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، لیکن چونکہ حکم شریعت ہے اس لیے ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو عقل کی بنیاد پہ دیکھیں تو بہت سے ایسے احکام شریعت ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ ایسے احکامات ان پر عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے اور ہماری عقل شریعت کے تابع ہے لہذا ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے کہ جو چیز ہم چاہیں وہ حکم شریعت ہو اور جو ہم نہ چاہیں وہ حکم شریعت نہ ہو۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے جو حکم شریعت ہے
وہ ہمارے مزاج کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر کام میں حکمت تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کام کی وجہ کیا ہے۔ پھر آگے ایک بات اور سمجھائی نتیجہ دن کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب کوئی بھی بات سمجھائی جاتی ہے تو جب بات پہنچتی ہے، اس بات کے پہنچنے کے بعد بھی طبقات دو طرح کے بن جاتے ہیں۔ وہ بات کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پہلے سے گمراہ ہوتے ہی ہیں لیکن مزید گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ بات ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ لیکن اسی قرآن کی وجہ سے بہت سے کفار گمراہ بھی تو ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس کے لیے عام طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جو دیسی گھی ہوتا ہے، دیسی گھی یہ ہر بندے کو ہضم نہیں ہوتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ دیسی گھی استعمال کریں، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جن کا معدہ مضبوط ہو وہ دیسی گھی پورا گلاس بھی پی لیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک مرتبہ دیہات کے لوگ تھے، ان کے رشتہ دار شہر سے ان کے پاس آئے۔ دیہات میں مہمان نوازی یہی ہوتی ہے، دودھ پیش کیا، کھانے میں دیسی گھی پیش کر دیا، اور اس طرح کی جو دیسی غذائیں ہیں عموماً آج کل اگرچہ کافی حد تک دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب وہ ان کے گھر آئے، انہوں نے ان کو دیسی غذائیں پیش کی، سب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہوئی ان کو اپنے قریبی ایک حکیم صاحب کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ مریض ہیں، مہمان آئے ہیں، ہم نے ان کو کھانا دیا اور یہ بیمار۔ اب حکیم صاحب نے ان کو دوائی دی دیہاتی سمجھ کے، وہ دوائی کھانے سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ پھر ان کو حکیم کے صاحب آ گئے، حکیم صاحب کون سی دوائی دی ہے، یہ تو ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بیمار ہو گئی۔ پھر حکیم نے پوچھا یہ آئے کہاں سے؟ کہا شہر سے آئے۔ پھر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ وہاں کھاتے کیا ہیں، پھر اس نے ایک گھٹیا قسم کی دوائی ان کو دی، وہ دوائی کھا کے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب بعد میں وہ جو میزبان تھے وہ اس حکیم کے پاس گئے، کہا یہ کون سی بات ہے، پہلے دوائی دی تو مزید بیمار ہو گئے، دوسری مرتبہ دے دی تو ٹھیک ہو گئے۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے، پہلے میں نے دوائی دی تھی دیہاتی سمجھ کے، دیہاتیوں کا معدہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور دوائی جو ہوتی ہے وہ برداشت کر جاتے ہیں معدہ، اور شہری لوگوں کا معدہ کمزور ہوتا ہے، وہ طاقتور دوائی برداشت نہیں کرتے، اس سے وہ مزید بیمار ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں نے طاقتور دوائی دی تھی، اس سے وہ مزید بیمار ہوئے، پتہ چلا ان کا معدہ کمزور ہے، میں نے دوبارہ گھٹیا دوائی دی، اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو خالص غذا ہمیشہ ان کو ہضم ہوتی ہے کہ جن کے معدے مضبوط ہوں۔ معدہ مضبوط نہ ہو تو خالص غذا ہضم نہیں ہوتی، دماغ ٹھیک نہ ہو تو خالص عقیدہ کیسے ہضم ہوگا، خالص مسئلہ کیسے ہضم ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فاسق سے مراد کیا ہے؟ یہ لفظ ہمارے ہاں فقہائے کرام کی اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں فاسق کا لفظ اکثر کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں کہیں مسلمان گناہ گاروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اکثر اوقات قرآن پاک میں فاسق کا لفظ کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو مرتکب کبیرہ ہو، کبیرہ گناہ بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور نمبر 2 صغیرہ گناہ پر اصرار یعنی اس کو بار بار کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں۔ اور فقہ میں جہاں کہ فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہی ہے۔ قرآن پاک میں ہو تو اکثر اوقات کفار کے لیے، اور فقہ کی اصطلاح میں ہو تو یہ
مسلمان گناہگاروں کے لیے ہے۔ تو یہاں چونکہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد کفار ہیں کہ گمراہ قرآن سن کر یا ایسی مثالیں سن کر گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کافر لوگ ہوتے ہیں۔ مومن لوگ ایسی مثالیں سن کر گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ مومن لوگوں کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ جہاں بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومنین کے صفات تو یہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تعلق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔